من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عزت کیسے لینی ہے، ذلت کیسے لینی ہے۔ میجر صاحب کے ساتھ ایک روحانی رشتہ بھی ہے اور ایک چھوٹا سا کاروباری رشتہ بھی ہے۔ ان کی محبتیں ہیں، یہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں ایسا کچھ ہے نہیں۔ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کرنل صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میرے نہایت ہی عزیز یونس صاحب ہیں، آپ سب بچے ہیں، تو میں بھی آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں لیکچرز کو کچھ طریقہ کار کے ساتھ ڈسپلے کرنے کے حق میں ہوتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں پہ وہ چیز نقش رہے۔ تو میرا جو پروسیجر ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ آج کے لیکچر کو جتنا بھی ٹائم آپ برداشت کر پائیں گے انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ میرے صاحب اس کی آواز یا تو سیٹ کر دیں، ٹھیک آ رہی ہے سر آواز، یا پھر میں اپنے طریقے سے جس طرح ایک ہے اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں جیسے آپ کہیں، کیونکہ میں نے کبھی الحمدللہ یہ تیاری کر کے نہیں آیا کہ میں کوئی ابھی پلان کر کے آیا ہوں یہ پڑھانا ہے۔ میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی شروع ہو جائے کویسچن سے کلاس شروع کر دیتے ہیں، ISSB سے ریلیٹڈ کسی کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویسچن ہو جس میں وہ ڈسٹرب ہو، جو اس سے کلیئر نہیں ہو رہا ہو، جو سمجھتا ہو کہ میری سلیکشن میں یہ ہیڈل ہے تو اسے ہی لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے وہ آسانی بھی ہو جائے اور ایک راستہ ہو جائے جس کو ہم سٹارٹ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو 2-3 چیزیں میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو گفٹ کے طور پہ دوں گا تاکہ آپ کی سلیکشن میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی کویسچن سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو پوچھے گا تو بڑا اچھا لگے گا، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ سوال کرنے والے ہی سوالی کے در تک آتے ہیں اور علم والا ہمیشہ سوالی ہوتا ہے، لیکن کسی کے در کا نہیں، علم کے لیے اور علم کے در پہ۔ جس نے علم کے لیے سوال کیا وہ پھر کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا، اور جو باقی سوال کرتے ہیں علم کے لیے نہیں کرتے تو پھر ان کی لائف میرے سامنے بہت سی اسٹوڈنٹس کی ہے۔ تو سوال میں بیٹا ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں، مجھے خوشی ہوگی آپ جتنے سوال پوچھیں گے۔ جی پلیز کوئی؟ یس جی بیٹا۔ سر ISSB سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال کہ اس میں ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے؟ ISSB ڈریسنگ کے حساب سے بتائیں سر۔ ویری ایکسلنٹ، تشریف رکھیں۔ ڈریسنگ کا جہاں تک ISSB کے ساتھ تعلق ہے وہ صرف اور صرف آپ کی روح اور جسم کا تعلق ہے۔ اس میں کوئی اسپیسیفک ورڈنگ، کوئی افسر، کوئی گائیڈر، کوئی موٹیویٹر آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ فلاں ڈریسنگ کر کے جائیں تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتی ہے، جس میں آپ خود کو ایزی فیل کرتے ہیں۔ If you feel easy in شلوار قمیض then that's good۔ اگر آپ پینٹ شرٹ میں ایزی رہتے ہیں اب وہ پہنیں، 2 پیس 3 پیس جو بھی ہے وہ پہنیں، لیکن کبھی لباس کا محتاج نہ رہنا۔ کیوں کہ اگر آپ کھوتے کو شیر کا لباس پہنا دیں تو وہ شیر بن جائے گا، وہ تو کھوتا رہے گا۔ تو اس لیے اندر آپ کے جو انسانیت ہے، جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، جو فوج کو چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل میرے ایک اسٹوڈنٹ کی ہے جو بھی آپ کے پچھلے 148 میں گیا ہے، تو انتہائی غریب لڑکا، ایون دیٹ کہ ان کے پاس فیس تک نہیں تھی، تو میرے پاس آئے، میں نے انہیں وہ کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی کال آئی، جیسے آپ نے سوال کیا، انہیں بہت سے کویسچنز میں سے ایک کویسچن یہ بھی تھا کہ میں ڈریسنگ کیسی کر کے جاؤں۔
تو میرے پاس آ گیا کہ سر وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا 2 پیس یا 3 پیس لوں، بٹ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا سلیکشن کرانی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اگر ویسے لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر لے لیں، اتنی مجھے سلیکشن چاہیے۔ میں نے کہا جو آپ کو اچھا لگے اور جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے خرید کے چلے جائیں۔ وہ وہیں پہ ایک لڈے میں تشریف لے گیا، اس نے کوئی 100-150 روپے کی شرٹ لی، پینٹ اس کے پاس پہلے کالج سے اویلیبل تھی، اور جوتے اس کے پاس پرانے تھے، اس نے ان کو ہلکا سا پالش کروایا اور ISSB سینٹر کوہاٹ چلا گیا۔ انٹرویو ہو گئے، ری انٹرویو آیا اور اسے ری انٹرویو میں پوچھا گیا بیٹا یہ جو آپ نے ڈریسنگ لی ہوئی ہے یہ کہاں سے لی ہے؟ آپ کو احساس نہیں ہوا بھی اتنی بڑی آپ سلیکشنز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ نارمل لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا سر میں نے لڈے سے لیا ہے، یہ 150 کی شرٹ ہے اور یہ پینٹ میری کالج کی تھی، جوتے میرے پاس پہلے تھے پالش کروایا ہوں، افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لیے۔ کہتے یہاں پہ جو اتنے لڑکے جرنیلز کے بیٹے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی لاکھ 1.5 لاکھ کے 3 پیس لیے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ کہتے سر اگر بات لباس پہ کمپٹیشن کی ہے تو پھر تو شاید میں ہار جاؤں، اور اگر بات کردار و گفتگو اور ایٹیچیوڈ کی ہے تو پھر آپ مجھ سے بہتر جج کر سکتے ہیں۔ کہتے اسی کویسچن پہ اس نے میرا ہاتھ ملایا، کہتے ہیں بیسٹ آف لک، اپنی فزیکل کی تیاری کریں، تھوڑے سے ویک لگ رہے ہیں، اور دوسرے تیسرے دن اللہ کا فضل سے گھر پہ لیٹر آ گیا۔ ماشاءاللہ یہ کوئی مائنر نہیں ہے میرے بھائی، لوگوں نے بڑی آپ کو میری قد اتنی ہے تو میرے دوست کی اتنی ہے تو میں اس سے ذرا زیادہ خوبصورت نہیں لگتا، تو آپ اس پہ اب آپ کے بس میں کوئی چیز ہے تو کیوں پریشان ہے؟ خام خواہ کا وزن ڈالا ہوا ہے۔ ابھی میں شخصیت پہ چند باتیں کروں گا، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ آپ اپنی شخصیت پہ مفت کا وزن کیوں ڈال رہے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں۔ اصل ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کا وزن اٹھا اٹھا کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم اپنے زندگی کے میدان میں بھاگ کے منزل کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ ہم نے دوسروں کے وزن اٹھائے۔ آج میرے دوست نے ایسی شرٹ پہنی ہوئی تھی، میں کل وہی پہنوں گا، جبکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اگر پیسے ہیں تو مجھے وہ زیب نہیں دیتی ہوگی، اگر زیب دیتی ہے تو مجھے کسی کو پرسونا نہیں کرنا چاہیے۔ پرسونا سائیکولوجی کا لفظ ہے، جھوٹ موٹ کا لباس اوپر پہننا، اور فوج والوں کو انتہائی نفرت ہے پرسونا سے کہ جو اپنے اوپر جھوٹ موٹ کا لباس، نیچرل، انتہائی نیچرل، بی سمپل، بی ڈیسنٹ، بی جی، ایک لفظ ہے جی جس سے بنتا ہے جنٹل مین۔ آپ going to be a gentleman cadet called GC، یہ ایک لفظ اگر آج آپ کو سمجھ آ گئی نا تو میرا بیٹا یہ جو کویسچن چھوٹے موٹے ہیں نا کہ ڈریسنگ کیسی ہو، کون سی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ابا کرنیل جرنیل ہیں یا نہیں ہیں، میری فیملی کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس چیز کا نام ہے جی، وہ جی جنٹل مین۔ اب آپ بہت میچور ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جنٹل مین کی کون سی ڈیمانڈ ہے، جنٹل مین کیسے بنتے ہیں، ایک جنٹل مین کو کون کون سی چیزیں ریکوائر ہیں۔ میرے خیال میں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں کہ ایک جنٹل مین کی آنکھیں انتہائی پاکیزہ ہونی چاہیے، ایک جنٹل مین کی سوچ و کردار بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا لباس، اس کو مذہبی عقیدت، یہ ساری چیزیں ایک جنٹل مین کے اندر آتی ہیں۔ اس کو ڈیفائن کریں تو میرے خیال میں اسی پہ لیکچر چلا جائے گا، اس پہ ہم ابھی بات نہیں کرتے، ہم ابھی اسی بات پہ اینڈ کرتے ہیں کہ جنٹل مین آج کے لیکچر کا پہلا ورڈ ہے جو کہ کی ہے۔ اگر آپ لکھنے کی زحمت کر لیں تو یہ 3-4 لفظ ہیں، میں زیادہ نہیں لکھوں گا، تو میرے خیال میں آپ کو میرا یہ 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر یاد رہے گا۔ پہلا لفظ لکھ لیں اوپر، جنٹل مین، تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کی سے کیا بنتا ہے۔
लिबास का जहाँ तक ताल्लुक है वो साफ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं हो कि उस पे दाग लगे हुए हों, क्योंकि जिसके लिबास पे दाग होते हैं वो यकीनन अपने किरदार पे भी कुछ दाग छोड़े होता है। कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिनके हम फॉलोवर हैं, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ में नौज़बिल्ला अपने आप को हायर नहीं जानते, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिबास को कोई तरजीह नहीं दी, और उनके एक लफ्ज़ का मतलब बनता है द मोस्ट कमेंडेबल पर्सन। ये इनिशियल के क्वेश्चन का भी हिस्सा है। अहमद एक इसमें मुबारक है मेरे नबी का, जिनका मतलब है द मोस्ट कमांडेबल। अब जो सबसे ज़्यादा कमांड करने वाली हस्ती है, उन्होंने कहा है कि लिबास आपका साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे कि उस पर अगर आप पैबंद भी लगा गए कोई इशू नहीं है। लेकिन आज जिस हम सोसाइटी में हैं उसमें ज़रा पैबंद लगाना थोड़ा सा मायूब है, क्योंकि मुआशरे के साथ भी चलना है। अब ये नहीं है कि आप ISSB में धोती और ऊपर कुर्ता पहन के चले जाएं, नहीं, वो काम भी नहीं करना। मिसाल कह रहे थे इंतहाई सिंपल में ना, वो नहीं है। वो काम करना है जो जजता हो सोसाइटी में, ओवर प्रोटेक्टर नहीं बनना, और जजता हो। शलवार कमीज बड़ा अच्छा लिबास है हमारा, ऊपर अगर आपको फुर्सत मिले तो आप थोड़ी सी बास्केट पहन लें। उस वेस्ट कोट के बाद आप अपनी ज़िंदगी में इंतहाई मुतमईन हो जाएं, और फिर अपने आप से सवाल करें कि ये तो पहन लिया है, जो अंदर उनको दिखाना है वो भी है। वो जो डिमांड करते हैं वो है, वो क्या डिमांड करते हैं? 14 लीडरशिप क्वालिटीज, जिनमें 3-4 क्वालिटीज मैं आपको आज के लेक्चर में डिफाइन करना चाहूँगा। सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी, ये एबिलिटी आपके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तीसरी क्वालिटी है करेज। चौथी क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। पांचवी क्वालिटी है इंटेग्रिटी। लास्ट क्वालिटी है इमोशनल स्टेबिलिटी। मैंने आपको ISSB का सीरम निकाल के दे दिया है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तिकामत, जो कि हमारी कौम में नहीं है। हम हर काम में जज्बाती हैं। फौजी जो अफसर होते हैं ना, वो जज्बात से ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेते हैं, और हमें कोई हल्का सा, जैसे वो इंटरव्यू में भी छेड़ता है कि वो इंटरव्यू में हमें बालूकत ऐसे क्वेश्चन करता है जो ना उन्हें ज़ेब दे रहे होते हैं ना सुनने वाले को दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है। वो कि उन कामों के लिए वहाँ नहीं बैठा होता। बड़े माशाल्लाह बाकिरदार और हमारे मुल्क का फ़ख्र होते हैं वो लोग जो अफसर को सिलेक्ट कर रहे हैं। उनका अपना क्या म्यार होगा, लायक तहसीन है वो लोग, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे होते हैं? बिहाइंड द सीन उनका क्या इसके साथ लिंक होता है? वो कहीं आपको इमोशनल कर रहे होते हैं, कहीं आपके अंदर की छपी हुई क्वालिटीज को शो कर रहे होते हैं। और हम वो कौम हैं कि जो हल्की सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं। हम हर काम अपनी माशियत से लेकर, सियासियात से लेकर, इखलाकियात से लेकर मजहब तक हर चीज़ जज्बात से लेते हैं। लेकिन फौज वालों ने यहाँ डेड लाइन लगाई है कि हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। हमें वो बंदा चाहिए जो पहले सोचे कि ये जो मुझे कह रहा है क्या वो बस मैं उसको अंधाधुन कर दूं? नहीं, मैं इस पे पहले सोचूं एंड देन एक्ट, और फिर उसके बाद अमल करूं।
تو ایموشنل یہ لاسٹ والی بات تھی. ابھی ہم آپ کے کویسچن کو بیٹا یہیں پہ وائنڈ اپ کر کے ایک دو چہرے اور کویسچن کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں, میں ان کا سوال لیتا ہوں پھر ان پہ بات کرتے ہیں کہ لباس اس حد تک اہم ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کم سے کم سامنے والا یہ نہ کہے کہ یار یہ پھٹا ہوا لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, سمیل نہیں آنی چاہیے اس میں سے, آپ کی پراپر کٹنگ ہونی چاہیے, پتہ چلے کہ بندہ, پھر میں وہیں آ جاؤں گا کہ بندہ جی سی ہے, بندہ جی سی ہے. اپنے صرف ہم جی سی کا ایک کام بڑا شارٹ کٹ میں اپنے بچوں کو کہتا ہے, وہ کرتے ہیں کیا, کٹنگ کروا دیتے جی سی والے. بڑا سوکھا اور ایزی کام ہے, کٹنگ کروا کے شو کر دیا کہ میں جی سی ہوں. میں انہیں کہتا ہوں اچھی بات ہے کٹنگ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی خامیوں کی کٹنگ بھی کریں. اگر بالوں کی کٹنگ ہوگی اور خامیوں کی کٹنگ نہ ہوئی تو پھر آئی ایس ایس بی تک نہیں جائیں گے, پھر اسی گلیوں میں کیڈٹ بنے رہیں گے. تو گلیوں میں کیڈٹ تو بنانا نہیں ہے, وہاں بنانا ہے جس کی ضرورت ہے آپ کو. تو اس کے لیے میرے انتہائی عزیز بچے, آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ نیچرلٹی. کون سی چیز؟ نیچرلٹی, اوریجنلٹی. بس آپ اپنے کویسچن سے مطمئن ہوئے بیٹا؟ یس سر. اندر تک مطمئن ہو, باتوں والی مطمئن مجھے چاہیے نہیں ہوتی, یعنی آپ کے دل نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا, گڈ ہو گیا. اب نیکسٹ کویسچن کریں گے. جی پلیز. سر میرا کوشچن اس طرح سے ہے کہ آئی ایس بھی بیسکلی ججمنٹ کرتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کو. بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنی جو پازیٹیوٹی جو چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا وہاں پہ جا کے, لائک ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہو گیا یا پھر پکچر اسٹوری یا سینٹینس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں. سر اس کے بارے میں جو بتایا نا, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہوگا, گڈ کویسچن ہے. تشریف رکھیں. آئی ایس ایس بی میں نہیں ہوتا, رول ادھر ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں آپ چل رہے ہیں. آئی ایس ایس بی میں 5 دن جا کے کبھی بھی آپ سے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کام ہی ایسا کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی وائس, چلاک, عقل مند پلانر ہو نہیں سکتا. آپ تو ان کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک وہ تنکا ہوتا ہے, جتنی بھی چلاکی کریں تو بڑے منجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو بڑا باؤنڈ کر دیتے ہیں. ٹائم باؤنڈ کرنا, پلیس باؤنڈ کرنا, اسٹرک کرنا. کیوں کہ جو ان کا شعور ہے, جو آپ کے ذہن کے 3 حصے ہیں, شعور, لا شعور اور تحت شعور. آپ کا شعور پہ وہاں آئی ایس ایس بی کے سلیکٹر پٹی باندھ دیتے ہیں. کسی کینڈیڈیٹ کی آج تک وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں جملہ یاد کر کے گیا تھا, میں لکھ آیا ہوں. یہی ان کی خوبی ہے. وہ ایکچولی آپ کا جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ لاشعور کا لیتے ہیں, اور لاشعور سے پیچھے جو ہوتا ہے تحت شعور, وہ اس کا لیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اب آپ پوچھیں کہ سر وہ پھر ہم وہ کیسے دکھائیں؟ وہ اس وقت بہتر سے بہتر ہوگا جب آپ ابھی سے اپنے آپ کو آئی ایس ایس بی کے 5 دن سمجھ کے جئیں گے. صرف وہیں پہ نہیں, یور لائف جسٹ ٹو بی آئی ایس ایس بی. ابھی آپ کہیں کہ نہیں میں ابھی گھر سے نکلا ہوں, نہ میں نے کوئی اشارہ فالو کیا, رسپانسبلٹی کا میں نے کوئی احساس نہ دیا, میں نے آنکھ کو انٹیگریٹی, حیا, غیرت میں بھی نہ رکھا. مجھے کوئی غلط کراس کر دیا, میں نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی. میں نے ایموشنل سٹیبلٹی کا مظاہرہ نہ کیا. میرے سامنے میرے پیرنٹس میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے, سوری, مجھے وہاں کریج, غیرت, حیا کچھ نہیں آیا. میری پلاننگ یہی تھی کہ میں کلاس میں ہمیشہ لیٹ آتا ہوں. میرے اندر جتنی بھی آئی ایس ایس بی کی کوالٹیز ہیں میں انہیں ڈیلی اسکپ کرتا ہوں, اور پھر 5 دن میں کیسے آپ کے پاس وہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ انہیں رسپانسبل بھی بن کے دکھا دیں گے, پلانر بھی دکھا دیں گے, غیرت مند بھی دکھا دیں گے, اور سلیکٹ بھی ہو جائیں گے. مسئلہ یہاں پہ ہے, وہاں کوئی بندہ اس وقت تک شو نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی لائف میں ان چیزوں کو شو نہ کرے. بڑا شارٹ سا ٹائم ہے میرے بھائی, ابھی کورس آ گیا ہے, یہ 1.5 مہینے کا پروسیس ہے آپ کا سارا.
1.5-2 ماہ بعد آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج سے اپنی لائن گھر کے یہاں پہ لائن کھڑے ہو کے لگائیں گے کہ کل سے میں نے اپنی زندگی کا اینگل چینج کر دینا ہے، اور وہ اینگل خود سے، اس لیے حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی یا پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، اسلام ایکچولی ہمارے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، مانا نہیں ہے، اس لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں، پوری امت دھکے کھا رہی ہے، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود دھکے کھا رہے ہیں۔ جہاں بھی ذلت ہے مسلمانوں کے منہ پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو صرف وربلی مسلم ہونے کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں یہ حال نہیں ہوگا کہ کوئی لوٹنے والا آپ کو یہ خوف ہوگا کہ یار میری جیب میں سے کوئی چیز نہ نکل جائے۔ آپ کسی پر جاب کرتے ہیں تو آپ پہ ایکسٹرا پھٹیک ڈالے گا۔ آپ کسی کے گھر میں ملازم ہیں تو نوز باللہ آپ کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ایسا کام کیا جائے جو کھوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلام نے ہمیں، میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیں، والدین کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، جو ابھی آپ بیٹھے ہیں طلبہ ان کے حقوق ادا کریں، جو یہاں کھڑے ہیں ٹیچرز ان کے حقوق ادا کریں، تو آپ سے اچھا جنٹل مین کوئی ہے نہیں۔ فوج آپ کو ڈیمانڈ کر رہی ہے، بلکہ آرمی نیڈ یو، بٹ یو مینز ناٹ ملک خان پٹھان۔ یہاں یہ کنسیپٹ بھی چلتا ہے نا، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں۔ یو مینز یور کریکٹر، یور ابیلٹی، یور پلاننگ، یور رسپانسبلٹی، یور ایٹیچیوڈ، یور کریکٹر، یہ ساری چیزیں۔ جب یہ یو میں آگے، جب آپ کی انگلی یو کی طرف اٹھے تو 8-7 کوالٹیز ایک ہی ٹائم میں اٹھیں، تو پھر میرا وعدہ ہے دنیا کو کوئی سلیکٹر تمہیں فیل نہیں کر سکتا۔ جب آپ یو کی طرف انگلی اٹھائیں اور وہ یو میں کچھ نظر ہی نہ آئے اور آپ ISSB میں چلے جائیں، آپ یقیناً مایوس ہو کے واپس آئیں گے۔ یو، جب آپ کی یو آئے تو یو میں آپ کو پتہ چلے کہ یو مینز میں ہوں اور میں کیا ہوں۔ جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ مانگتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جلدی اٹھنا چاہیے، فوجی کہتے ہیں۔ فوج کا حسن ہے، آپ یہ افسرز بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ یہ آپ کو ڈیفائن کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے سحر گاہی کی کتنی عادت ہے، صبح گاہی کی کتنی عادت ہے، نہ سردیاں دیکھی جاتی ہیں نہ گرمیاں دیکھی جاتی ہیں، کیڈٹ کو کھڑا کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، وہ وقت اتنا پاکیزہ ہے، وہ وقت اتنا ایکٹیو کرنے کا ہے، وہ وقت اتنا آپ کے اندر کو پاک صاف کرنے کا ہے کہ گراؤنڈ میں بلایا جاتا ہے۔ اور ہم 10 بجے اٹھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ GC بنیں گے، انہیں دھوکہ ہے اپنے ساتھ، اور میں بچوں کو دھوکے میں نہیں رکھتا۔ اٹھتے 10 بجے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سارا دن میسیجز کے اوپر، معذرت کے ساتھ ذرا سخت لفظ ہوں گے، ہمارے کانٹیکٹ سے ہیں، فیس بک پہ ہم دنیا جہان کی فحاشی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ میں ہم نے دنیا جہان کے عجیب و غریب قسم کے گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے تو میرا بیٹا وہ چیزیں ڈراپ ہو کے آپ کی پرسنالٹی میں آئیں گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور آپ نے پھر وہاں وہی چیزیں دکھانی ہیں جو آپ کے پاس ہوں گی۔ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی سے، وہ آپ کے پاس نہ ہوگا نہ آپ دکھائیں گے۔ وہ کہاں سے لینا ہے؟ کسی مارکیٹ سے نہیں ملے گا۔ اور ایک انتہائی اہم بات جو آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے دوسروں سے چیزیں مانگنا۔ ناٹ ریکمینڈڈ سے گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ناٹ ریکمینڈ آپ کو کیا گائیڈ لائن کرے گا؟ اس سے گائیڈ لائن دے کہ آپ کیسے گئے تھے، آپ نے ڈریسنگ، وہ کہتے ہیں یار میں اس لیے فیل ہو گیا ہوں۔ اب وہ جج کر رہا ہے، یہ وہ اتنا مشکل ججمنٹ پروسیس ہے کہ جو جج کر رہے ہوتے ہیں بعد میں ان سے بھی چھپا لیا جاتا ہے۔ آج تک مختلف افسرز بیٹھے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کن بات پہ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک ناٹ ریکمینڈ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں اس لیے فیل ہو گیا، تم نے یہ بات نہیں کرنی۔ ممکن ہے وہ آپ کی اچھی کوالٹی ہو، اس کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو محنت کے ساتھ لے جا کے آزمایا، آپ کی اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا، تو میں اپنی قسمت جا کے آزماتا ہوں اپنے آپ کو تیار کر کے۔ ایسے قسمت نہیں آزمانی کہ ہم سارے کام مسلم قسمت پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
قسمت میں قرآن نے فیصلہ لکیر لگا کے کر دی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى. یہاں بات ہی اینڈ ہو گئی ہے، ادھر وہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، ادھر تو محنت کی بات ہے. محنت کی بات چلے ہم کہہ دیتے ہیں پھر ہم مسلم ہیں، ہمیں قسمت پہ بھی آنا چاہیے. ہم پہلے قسمت پہ بیٹھ جاتے ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں. کوئی کسی دربار پہ گیا ہوتا ہے، کوئی کسی اور چکر میں ہوتا ہے، کوئی کسی اور چکر میں ہوتا ہے. آئی ایس بھی ایسے پاس ہوتی تو بڑے شارٹ کٹ وے ہیں لوگوں کے. لوگ پوری راتیں کیوں جاگتے؟ ابھی میری کلاس جو رات 11 بجے اینڈ ہو رہی ہے، 10:30 بجے اینڈ ہو رہی ہے، اور وہاں سے بچے کم سے کم 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا رہے ہیں. رات 1 ہو رہا ہے. میں نے رات لاسٹ انٹرویو میں نے 1:15 بجے کیا ہے. کتنے بجے؟ 1:15 بجے. اور جو بچے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ 2:30-3 بجے گھر پہنچے ہوں گے. اب جو اتنی ایفرٹ کریں اور اس کی جب سلیکشن ہو جائے اور پھر وہ کہے میرے پاس تمیز تھا، یا اسے کوئی دوسرا کہے یا اس کے پاس تمیز تھا یا اس کا ابا جنرل تھا یا ان کے پاس سفارش تھی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے نا. محنت کا کوئی توڑ نہیں ہے، محنت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، محنت سے بڑا کوئی تویز نہیں ہے. اگر آپ تویز لینا ہی چاہتے ہیں تو محنت کا لے لیں، سب سے ایزی تویز ہے. کسی بابے کے چکر میں نہ پڑے. میں نے اس لیے کیا کہ مجھ سے کویسچن کرتے ہیں کہ وہ ایک بابا ہے، اس دعا، میں نے کہا دعا جس سے دل چاہتا ہے کرو. دعائیں تو تقدیریں بدلتی ہیں. اساتذہ سے کریں، ٹیچر سے کریں، راستے میں جاتے ہوئے کریں، خود کریں، رو کے کریں. لیکن دعا کے لیے پھر اپنی دوا کو نہ روک لینا. دوا کے ساتھ اگر دعا چلی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو منزل بھی دے دے گا. اگر خالی دعا پہ کام رکھا اور دوا والی کام جو ہے وہ آپ نے سستی میں لے لیا تو پھر میرے بیٹے سلیکشن نہیں ہوگی اور یہ جو آپ کا وقت ہے یہ گزر جائے گا. میں پھر اپنے بیٹے کے کویسچن کو اینڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے جو اپنے اوپر لاسٹ میں بڑی اہم بات کہ جو خواہ مخواہ کا وزن نہیں ڈالا ہوا وہ ہم وہاں ان کے سامنے جب رکھتے ہیں تو وہ بڑے ججمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جملہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی ناٹ ریکمینڈڈ کا ہے، یہ خوبی اس کی نہیں ہے. سب سے بڑا رولا خوبیوں خامیوں پہ ہوتا ہے. اور ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، شاید آپ میجر صاحب سے پوچھتے ہوں سر میں کون سی خوبیاں خامیاں لکھوں؟ اور بھائی لائف آپ کی ہے، خوبیاں خامیاں ہم بتائیں. یہ کون سی سلیکشن ہے؟ آپ کو ابھی تک 20 سالوں میں پتہ نہیں چلا کہ میری خوبی کون سی ہے. ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، جسٹ مانتا نہیں ہے بندہ. اگر یہی بات مان جائے تو سلیکشن تو یہی ہے. اصل جو گردن میں سریا نہیں ہے وہ ماننے نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یار میں غلط کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ یار وہ نہیں پڑھتا، وہ ادھر لے گیا مجھے. شیطان ہے نا ہمارے ساتھ. میں نے کہا یار میں نے آج غلط کراسنگ کیا، نہیں اس نے دیکھا نہیں ہے میں پیچھے آ رہا ہوں. یہ میں آپ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جب آپ کی ہر خامی کے سامنے اگلی خامی کھڑی ہوگی تو پچھلی خامی درست نہیں ہوگی. خامی تب ختم ہوتی ہے جب آپ اسے پہلے ڈیئرلی فیئرلی کلیئرلی مانتے ہیں. میں کہتا ہوں غلطی کو بڑے فخر سے مانیں کہ یار مجھ سے ہو گئی ہے، پھر مرد بنے پھر وہ نہ کرے. پھر یہ نہیں ہے کہ ڈیلی کرتے رہیں مانتے رہیں. ایک بات فوج میں بھی اصول ہے، غلطی کر لیے مان لو. سب سے بڑی سزا ہے اس بندے کے لیے کہ جو غلطی کر کے فوج میں مانتا نہیں ہے. غلطی ہو گئی مان لیں، سر اس کے بعد نہیں ہوگی، بس وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا. پھر وہ ہوئی تو پھر اس کے بعد کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں، سروسز اینڈ بھی ہوتی ہیں. تو لائف میں بھی ایسے رہے نا، غلطی ہو گئی ہے کوئی نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. انسان 2 لفظوں کا مرکب ہے، انس اور نسان. انس یعنی محبت، نسان یعنی غلطی. محبت اور غلطی کے مرکب کا نام انسان ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ بھی انسان کہلانے کے حق میں نہیں ہے، اور جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ بھی انسان نہیں ہے، پھر فرشتہ ہے. لیکن شرط یہ ہے بار بار غلطیاں نہیں کرنی اور کسی ایک سے محبت نہیں کرنی. ہاں یہ ڈرائیو بھی ہے کہ میں اس لیے کلیئر کر دوں، یہ نہ ہو کہ میں باہر نکلوں آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے پھر شروع ہو جائے کسی کو ڈھونڈنے. نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے تمہاری محبت کا. ابھی آپ کی محبت آپ کے مشن سے ہونی چاہیے. کہ خدا کی قسم میں اتنے لوگ ملتے ہیں محبتوں والے کہ آپ کے پاس سلیکشن ہی نہیں ہوگی. پھر سر عمران کے پاس آئیں گے کہ سر ابھی بتائیں کیا کریں، فقیر بننے آپ کو گائیڈ کریں گے. سمجھ آ رہی؟ ہاں ایسے میرے بہت سے دوست، بہت سے اسٹوڈنٹس
खुदा की कसम मैं कोई सलाम तक नहीं करता था उनका। अभी रिसेंटली बात है, ये बच्चा अभी मेरे पास एक आया, तो सर वो मेरी फैमिली की एक आपकी चले आपकी खुशी के लिए ये बात है, शायद इससे बड़ी मोटिवेशन भी आपके लिए नहीं होगी। मैं 2 घंटे लेक्चर लूँ और इस बात में मोटिवेशन ज़्यादा होगी। वो कहते सर मैंने बड़ी ट्राइयाँ मारी हैं, उसके ये लफ्ज़ थे, मैं वही सेम रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी ट्राइयाँ मारी हैं लेकिन वो मुझे नहीं मिलती थी। उसमें बड़ा नखरा था कि मैं इंग्लिश कर रही हूँ, तो ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता है। मैं सर उसके पीछे मर गया। ये हमारी ठोस वर्ड्स है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर आप जिंदा कैसे रहे? कहते हैं आपके लेक्चर्स ने जिंदा कर दिया। ये उनके लफ्ज़ हैं, मुबालगा नहीं है। कहते जब आया ना मैंने कहा ये तो दुनिया और है, मैं तो किसी और दुनिया में हूँ। इधर आया ना मैंने जीना सीखा, कंपटीशन सीखा, और आपने तरीका भी बता दिया कि लड़की कैसे लेनी है। मैंने कहा लानत है, मैंने कब कहा है लड़की कैसे लेनी है? पूरे पाकिस्तान में मेरे लेक्चर जा रहे हैं, मैं ये तरीके, उन्होंने कहा सर आपने नहीं, मैंने उसमें से निकाला है। मैंने कहा यूं कहें कि मैंने ये कहा था कि अफसर बन जाए फिर लड़कियों की लाइनें लगी रहेंगी, अभी से अगर लगे तो फिर आप लड़कियों की लाइनों में लगे रहेंगे, कोई राज ही नहीं करेगा। और कहता है वही लड़की है जब मेरा लेटर आया अपनी अम्मी के साथ मिठाई लेके आई, और मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कहते मैंने घास ही नहीं डाली। सही किया, इंटेग्रिटी इसी को कहते हैं ना। मैंने कहा क्यों नहीं? कहते यार वो उस वक्त मेरे साथ इंटरेस्टेड नहीं थी, अब है इट मींस कि शी इज इंटरेस्टेड इन माय रैंक्स नॉट इन माय पर्सनालिटी, तो मैं फिर कोई और ढूंढ लूंगा। तो ऐसे होता है, ये फैक्ट है इस सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ लोग भूखे हैं रैंक्स के। आपकी जेब भारी हो ना तो मैं कहता हूँ वो लोग आपके पास आएंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर आप इस धोखे वाली जिंदगी में से गुजर गए, फिर एक टाइम है 25, 26 बस रेड लाइन है, इसके बाद फिर आपकी रेड लाइन होगी, फिर आप जिंदगी में चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे वो 1, 2, 3 वाले चक्कर में। अगर इधर हो गए 25, 26 तक आप माशाल्लाह कैप्टन होंगे, हो सकते मेजर भी हो जाए। उस एज में आप शादी करेंगे, अल्लाह की रहमतें भी होंगी, बरकतें भी होंगी, इज्जत भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले अब मैंने आपको बड़े लंबे ख्वाब दिखा दिए, फिर वापस आते हैं उधर जहां से हमने उठना है। वो उठना कहाँ से है? अच्छी गुफ्तगू और किरदार से। वो उठना कहाँ से है? अपनी ओरिजिनलिटी से। वो उठना कहाँ पे है? किसी नॉट रिकमेंडेड, किसी अनट्रेन्ड बंदे के सवाल और जवाब नहीं करने। और सबसे बड़ा ये जो आप फेसबुक पे ISSB सीखते हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इससे बच जाएं। सारे बंदे सिखा रहे होते हैं। मैंने आज तक कोई चैनल, कोई यूट्यूब, कोई वो लटरम फटरम नहीं की, वजह ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम हो भी सही तो जरूरत नहीं है। क्यों? कि जो यहाँ फिजिकली चीजें दी जाती हैं, हो सकता है बात का मकसद कुछ और हो, समझने वाला कुछ और समझे। इतनी आसान ISSB होती तो फिर YouTube पे बैठ के बंदे सिलेक्ट हो जाते। ISSB पर्सनैलिटी की कोचिंग है यार, ये कोई सिर्फ रटी रटाई बातें तो नहीं है, ये तो दिल में उतरती हैं, अंदर से चेंज आती है, आपकी आंखों से आंसुओं की शक्ल में निकलती है, फिर सिलेक्शन हो जाती है। जब आप अंदर से झंझोड़ेंगे खुद को कि यार आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज डूइंग रॉन्ग, मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ चेंज होना पड़ेगा। अगर अभी से ये चीज जहन में आ रही है तो खुशकिस्मती है कि आपका एम बदलने वाला है। अगर अभी नहीं, रात को 2 नफल पढ़ने, खुदा से मगफिरत के, हाजत के, गुनाहों की माफी के, और उसके बाद अहद कर लें, फिर देखना मंजिल कैसे नहीं मिलती। सिलेक्शन उस वक्त तक इंसान को नहीं मिल सकती, कब तक? जब इंसान का उस इंसान के खालिक के साथ रिश्ता मजबूत ना हो जाए, जो कहता है कि यार तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़, मैं 70 बढ़ूंगा। बाज़ रिवायात में 700 है। यार 770 बढ़ने वाले की तरफ हम बढ़ते नहीं हैं, वो जो पीछे भागते हैं हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। तो फिर धक्के नहीं खाएंगे, सोचों में गंद नहीं आएगा। किताबें कौन सी पढ़नी हैं? किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने मन की सबसे बड़ी किताब है। मैं इस एज में बच्चों को किताब इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारी अभी एज अपनी किताब को पढ़ने की है, और आपकी जो सबसे बड़ी बुक है वो आप खुद हैं।
جس نے یہ ایج نہیں ہے آپ کی، اب جب ماشاءاللہ افسر بن جائیں گے پھر آپ بکس پڑھنا، پھر بکس لکھنا، پھر فوج کے اوپر لکھنا، پھر ملک کے اوپر لکھنا، پھر ٹائم ہوگا۔ ابھی تو اپنی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کا ٹائم ہے، ابھی تو سیکھنے کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم شروع ہو جاتے ہیں ناول پڑھنے۔ کون سے ایک لڑکا مجھے کہتا ہے اب پچھلے دن لیکن سر میں ایک ناول پڑھ رہا ہوں، اس میں موٹیویشن ملتی ہے۔ میں نے کہا اس میں اور بہت سی چیزیں ملتی ہوں گی۔ موٹیویشن جسے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے نہیں ملتی، اسے کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ انسان کی سب سے بڑی موٹیویشن اس کی سیلف، جو زندگی میں کی ہوئی غلطیاں ہیں، ماضی کی غلطیاں ہیں، وہ ہیں، اور اس سے بڑھ کے اس کی سیلف جو لائف ہے وہ ہے، اس کی فیملی کی لائف ہے۔ یار اس سے بڑی میں کہتا ہوں موٹیویشن کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایک افسر کی امید دے کر، امید بنا کر، حسرت بنا کر ادھر بھیجا ہے، اور آپ 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد انہیں کہیں میں فیل ہو گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی بہن سے پوچھنا کہ آپ کی سلیکشن کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کی نعوذ باللہ میں لفظ غلط آپ کے لیے نہ ہو جائے، آپ کی تھرڈ ریکمنڈیشن کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یہ کم آپ کی وہ ہے۔ یہ بھی پچھلے کورس کی بات ہے، میرے پاس ایک سلیکٹر ہے، اس کی سسٹر اور اس کی امی آئیں۔ ہو مائی گاڈ، اتنا جب وہ بیٹھی نا تو بیٹھتے ہی ان کی آنسوں سے ان کی گود بھرنا شروع ہو گئی۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی بات ایسی ہے۔ میں نے پوچھا ہے میری ماں خیریت ہے؟ کہتے ہیں بیٹا ہمارے لیے خوشی کی حد ہے کہ آج ہم جیسے لوگوں کا بچہ افسر بن گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے بیٹا مجھے تانا ملا تھا جب میں نے اس بچے کو ایف ایس سی میں ایڈمیشن دلوایا تھا کہ تو یہ ایف ایس سی کرے گا، یہ کبھی نہیں کر سکتا، اور میں نے اسے کہا تھا بیٹا آپ نے کرنا ہے، اور میں نے پھر اسے اکیڈمی میں ایڈمیشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم اکیڈمی والے پیسے لوٹتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ سلیکشن دیتے ہیں۔ جب یہ سلیکٹ ہوا اور وہ میرا بھائی جو ہے وہ وکیل ہے اور میری بھابھی جو ہیں وہ لیکچرر ہیں، تو دونوں میرے پاس ہیں۔ کہتے ہیں تم لوگوں نے کس کی سفارش لی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری اللہ کی سفارش تھی اور نیت کی صفائی تھی۔ جس کی نیت کی صفائی ہو جائے، والدین کی دعائیں ہو جائیں، بہنوں کی حسرتوں کو اپنے ماتھے پہ سجا لے، میرا وعدہ ہے وہ فیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو صرف وقت گزارتا رہے، کلاس میں آئے، رجسٹر لے، نوٹس لے، رٹا لگائے اور چلا جائے، وہ پھر چلتا رہے گا، کہیں رک کے سوچے گا نہیں۔ یہاں رکنا ہے، اس اکیڈمی میں آ کے سوچنا ہے، اور سوچ سے اٹھے ہوئے سوالوں کے پھر سوال کرنے ہیں، اور ان کا جواب پھر اپنی شخصیت میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد سلیکشن ہوگی۔ نکلے ہوئے سوال جب آپ کی شخصیت میں شامل ہوں گے اور ان کی غلطیوں کے جواب شامل ہوں گے، سلیکشن آپ کے ہاتھ پہ ہوگی۔ اگر سوال صرف پوری زندگی کے لیے سوال رہے تو پھر حسرتیں آپ کی زندگی میں کبھی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گی۔ اور سب سے بڑی خوشی آپ کی فیملی کو ہوتی ہے، کسی اور غیر کو نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے باقی تو چاہیے اللہ کرے یہ فیل ہو، کیونکہ ہمیں پاکستانی قوم کی نیچر ہے نا، ہم کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم ساتھ والے کو کہتے ہیں اللہ کرے یہ ناکام ہو، وہ بھائی کیوں ہو، آپ کو کیا ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کہ یہ تو افسر نہ بنے، چلے میں نہیں بنا یہ بھی نہ بنے نہ۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ ربش ڈالتے ہیں آپ کے دماغ میں، گند ڈالتے ہیں، ایسے سے بچیں۔ ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ یہ جو ابھی آپ لیکچر لیں گے نا، اس کے بعد پھر ان ربش لوگوں سے رابطہ پڑے گا، سارا کچھ ربش۔ کیونکہ محققین کہتے ہیں کہ آپ خوشبو کی دکان پہ جائیں، بے شک نہ خریدیں، آپ کے جسم سے باہر نکلتے ہوئے ہلکی پھلکی محسوس ہوگی، یا خوشبو کی دکان پہ گیا تھا۔ سمیل میں سے آپ اپنی بائک پہ بھی گزریں تو تھوڑا سا آگے بھی جا کے آپ کو فیل ہوگا یار میرے جسم سے سمیل آ رہی ہے۔ تو کیوں ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں سے سمیل لیتے ہیں آپ؟ کیوں ایسی جگہوں پہ نہیں لے آتے جہاں سے خوشبو کردار کا حصہ بن کے لیٹر کی شکل اختیار کرتی ہے؟ اور وہ کہاں ہوتی ہے؟
وہ اکیڈمی میں تو ہوتی ہی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ آپ کے اندر کی جو کھل بلی مچی ہوئی ہے وہاں ہوتی ہے. جو اندر کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب خود لکھا کریں میرے بیٹے، سوال خود پہ کیا کریں کہ جتنی محنت میں کر رہا ہوں اس سے میری سلیکشن ہو جائے گی. جتنی میں وقت دے رہا ہوں کیا فوج اس وقت کو ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جتنی میری شخصیت کا لیول ہے ایسی شخصیت فوج کو چاہیے؟ یقیناً جواب نہ 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 میں آئے گا. تو پھر یقیناً جب وہاں لکھنے جائیں گے تو کون سے آپ سے اچھے ورڈ ایسوسیشن بنے گے، کون سی پکچر اچھی بنے گی، کون سی پوائنٹر اچھی بنے گی، کون سی آپ کے جو انکمپلیٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے. کیونکہ دماغ کی مثال، بس آخری بات اس سوال پہ، دماغ کی مثال ہنڈیا جیسی ہے، زبان کی مثال چمچ جیسی ہے. جو کچھ ہنڈیا میں ہوتا ہے چمچ سے باہر آ جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گوشت کا سالن بنیں اور چمچ سے آپ بینگن نکال لیں. جو ڈلا ہوا ہے آئی ایس ایس بی میں وہی نکلے گا، زبان کی شکل میں انٹرویو، ریٹن کی شکل میں آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ، عمل کی شکل میں جی ٹی او ٹاسک. تو بات کیا ہے؟ بات ڈالنے کی ہے کہ ڈالا کیا جا رہا ہے. اگر آئی ایس ایس بی سے ریلیٹڈ ڈالا جا رہا ہے تو وہی نکلے گا. اگر ادھر ادھر کی باتیں، فیس بک کی باتیں، یوٹیوبز کی باتیں گند ہیں تو وہ تو میں نے کہا ہے شعور تو بند کر دیں گے. جو آپ نے بڑا پاک صاف بنایا ہوا ہوگا، اس دنوں تو نماز نہیں پڑھتے تو آئی ایس ایس بی میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ہے، کیونکہ وہ تو بیٹھنے ہی نہیں دیتے، کہتے چلو نماز پڑھ کے ہو. وہاں ان کے بندے رکھے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے ہیں. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جو جنہوں نے یہ بڑی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ زندگی میں کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، وہ وہاں سپارے نہیں ختم کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی منافقت ہے، خدا کے ساتھ بھی منافقت ہے. سلیکشن ہو سکتی ہے؟ ابھی سے کریں نا، ابھی سے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں آپ کے قرآن کو عملی شکل میں لاؤں گا. میرا خواب ہے، میری خواہش ہے. اگر آپ نے نہیں لکھی تو لکھ دیں، آپ کے خزانے میں کمی ہے. وہ تو کائنات کے ان لوگوں کو یا رزق دے رہا ہے جو اسے الہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ان کو دے رہا ہے جو ان کا وجود تک نہیں مانتے. کبھی روکا ہے رزق؟ شاید ہم سے زیادہ دے رہا ہے کہ یہی دنیا ہے ان کی. تو اتنے بڑے کریم رب کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اس دنیا میں، اور آئی ایس ایس بی کی دنیا میں جا کے فرشتے بن جاتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے بن کے آئی ایس ایس بی والوں کے پاس جاتے ہیں. وہ کوئی بے وقوف ہیں کہ جو وقتی آپ کا فرشتہ بن دے کے آپ کو سلیکٹ کر دیں گے. وہ تو سلیکٹرز کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں. کہ ہم بچے کے پچھلے 20 سال کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آنے والے 40 سال کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جرنل بھی بنا تو اس سے کوئی ایسی غلطیاں تو نہیں ہوں گی جو ملک اور قوم کے خلاف جائیں گی. 60 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کے سلیکشن کی جاتی ہے، 5 دنوں کو نہیں رکھی جاتی کہ کٹنگ بھی اچھی ہو، ڈریسنگ بھی اچھی ہو، بولنا بھی اچھا ہو. جی جی کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہر کسی کو. اپنی ماں کو جی نہیں کرتے، بہن کو جی نہیں کرتے، باپ کو جی نہیں کرتے. وہاں ایک خان سامنے کو کہہ رہے تھے جی جی، اور وہ جی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بوٹ کی جی ہے. جی تو نکلے، یہاں کی کسی پی این کے لیے بھی جی نکلے. جی بابا کیا کہتے ہیں؟ تو یہی جی وہاں نکلے گی تو اندر سے نکلے گی، اور وہ کہیں گے کہ اسی جی سے تو سلیکشن کرنی ہے. یہ جی تو کنفرم جی ہے جو جب تک یہ افسر رہے گا اس کی جی سر جی سر جی سر چلتی رہے گی، کیونکہ یہ اس کی خون میں، اس کے خمیر میں شامل ہو گئی ہے. اور جو اوپر لگائی ہوئی جی ہے وہ تو یوں کر کے ایسے اتار لیں گے اور نیچے دیکھیں گے اس کے نیچے تو جی نہیں ہے. باہر والے پھینکو اسے، نوٹ ریکمنڈیشن لیٹر دے کے گھر بھیجیں. سمجھ آ گئی ہے میرا بیٹا؟ آپ کے سوال کی تشنگی کم ہوئی ہے؟ یس سر. چلیں نیکسٹ کویسچن. جی جی پوچھیں بیٹے. زاہد. سر انگلش کا مسئلہ ہے، جو انگلش میں وہ بات نہیں کر سکتے اردو میں کر سکتے ہیں. جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہوگی. تشریف رکھیں. وہ آپ کے لیے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میجر عمران کے بچوں کے لیے، کسی ایکس وائی زی کے بچوں کے لیے اپنا کرائٹیریا نہیں بدلتے. جو ان کا کرائٹیریا ہے، جو ان کا سانچہ ہے، جو ان کا سوچا ہے اس میں جانا پڑے گا. لیکن انگریز کا پتر بن کے بھی نہیں جانا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. کہ آپ اتنے بڑے انگریز ہوں گے وہاں انگریزی بولیں. پی ایم اے میں آپ جائیں، ایسے ایسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جنہیں ٹائی باندھنے ہی نہیں آتی.
ये अभी की बात है, जो अभी कोर्स गया है, टाई बांधना नहीं आती, पैंट पहनना नहीं आती, इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है। मेरे पास एक लड़का आया, आपकी इंग्लिश के लिए मोटिवेशन की बात है कि वो मेरे पास आसपास घूमता था, क्लास 2 बजे तक रहती तो वो 3 तक बैठा रहता था। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं ये किस चक्कर में है। माशाल्लाह उसने बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ा मजहबी बंदा था, नमाज बड़ी अकीदत से पढ़ता था। ये मैं डी खान की बात कर रहा हूँ, अपना यूनुस साहब। तो एक दिन वो मेरे पास आया, कहते सारे मसला है। जी हुक्म करें। कहते मसला ये है कि आप मुझे पिक्चर और मर्डर स्टोरीज लिख देते हैं। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों लिख दूं? कहते आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, मुझे लिखना नहीं आती, मैं बाकी सारी एसएसबी कर लूंगा, आप बस स्टोरीज लिख दें, मैं वही लिखूंगा। मैंने कहा तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। वो इस चक्कर में था भी ये लिख देंगे मैं रट्टा लगाऊंगा ना। इतनी तो इंग्लिश यार एफएससी तक हो जाती है कि बंदे को पता है पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की बात है, इधर आईएनजी लगाना है, इधर इज़आरएम लगाना है, इधर यहाँ लगाना है, वो लगाना है, इतना बंदा कर लेता है। बाकी और कौन सी बुक लिखनी है इंग्लिश में जाके एसएसबी में? एक जुमला लिखा करे गुड। अब इस गुड पे उन्होंने नहीं कहना कि आप ऐसे लफ्ज ले जिसकी डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते एसएसबी वालों का दिमाग कमला हो जाए। वो कहते गुड पे सिंपल सा जुमला लिखें, आई हैव अ गुड कैरेक्टर। इससे अच्छा जुमला है ही नहीं। अब ये रट्टा ना लगा देना, अल्लाह का नाम आना कि ये लिख लेना उधर दे देना। जब तक कैरेक्टर ना बने ये नहीं लिखना, नहीं तो फेल हो जाओगे। लिख लिया आई हैव अ गुड कैरेक्टर, उन्होंने उस कैरेक्टर के ऊपर गोल दायरा लगा लिया और साइड पे लिख लिया सवाल कि इससे पूछूंगा कैरेक्टर के बारे में। अब उन्होंने सवाल करते करते आपको फील नहीं होने देना और पूछ लेगा, अच्छा बेटा कितने बजे उठते हैं? ये अब कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहा है, सर मैं 9 बजे उठता हूँ। मतलब ये नमाज भी नहीं पढ़ता होगा। अच्छा बेटा वो ये मैं आईएसएसबी वालों की एक्टिंग कर रहा हूँ, ये उनकी ऐसे स्टाइल है। अच्छा वो कितने बजे उठते हैं? 9 बजे। ठीक है गुड। उसके बाद गुड ऐसे कहते हैं जैसे बहुत अच्छा काम है। फील नहीं होने देते कि बंदे को टीका लगा रहे हैं। इतने प्यार से टीका लगा के भेजते हैं ना कि बंदा घर तक ऐसे आता है कि मेरी जैसी आईएसएसबी किसी की हुई नहीं है। लेकिन जब लेटर खाली मिलता है ना, जिसपे लाइनें नहीं होती, फिर आंसू भी निकलते हैं, फिर पूरी आईएसएसबी की गलतियां भी गोद में आ जाती हैं कि मैंने टास्क में ये किया था, मैंने फिलहाल पे भी ये किया था, मैंने फिलहाल पे ये किया था। वो बड़े प्यार से बंदे। अच्छा बेटा फिर वो आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है? जी सर